اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں زمینداروں اور کسانوں کا گلہ بانی اور اونٹ مالکان کے خلاف احتجاج۔ رحمت اللہ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے کوہلو کوئٹہ قومی شاہراہ کو تمبو کراس پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اونٹوں نے موسم کے مرچ، ٹماٹر، کپاس اور دیگر کھڑی فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ زمینداروں کا موقف: ضلع انتظامیہ اونٹ مالکان کے خلاف کارروائی کرے اور کسانوں کو انصاف دلوائے، بصورت دیگر احتجاج جاری۔ فیصل آباد سے آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق میاں راشد محمود کی طرف سے 9 اور 10 محرم الحرام کے موقع پر محفل پاک کا انتظام کیا گیا، جس میں بہت سے نعت خواں حضرات نے شرکت کی، جس میں خصوصی مہمان پیر غلام قادر، آصف کسانہ، مظہر علی شاہ، قاری منظور، قاری عرفان، قاری بہادر علی رضوی، وحید رانا ارسلان اور دیگر مہمان اہل علاقہ نے شرکت کی۔ محفل میں راشد محمود کے صاحبزادے نے بھی نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا اور محفل پاک کے بعد لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے رحمت اللہ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق خواتین نے گڈانی موڑ کے مقام پر قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ مشہور و معروف سوشل ورکر لال بی بی بلوچ کی قیادت میں خواتین سراپا احتجاج بن گئیں۔ گزشتہ روز شپ بریکرز کی جانب سے راشن کے نام سے خواتین کی تذلیل کی گئی۔ شپ بریکرز نے ٹوکن سسٹم پر راشن کی پرچیاں بنا کر ہمارے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا۔ چند ناسمجھ شپ بریکرز کی حرکت سے عوام کی دل آزاری ہوئی۔ اپنے من پسند افراد کو چپکے سے راشن کی گاڑیاں فراہم کی گئی۔ گزشتہ روز تپتی دھوپ میں ہماری عزت دار خواتین اور مرد ذلیل و خوار ہوئے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 سیالکوٹ بسلسلہ محرم الحرام 9 محرم کو نکالے جانے والے جلوس و مجالس میں ریسکیورز اور ریسکیو محافظین ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ 9 محرم کو گجرال اور تحصیل ڈسکا کے قصبہ بھیڑ میں علاقہ کے مرکزی جلوس نکالے گئے، جن میں کثیر تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ ریسکیورز اور ریسکیو محافظین پر مبنی موبائل ٹیمیں ہمہ وقت جلوس کے ساتھ موجود رہی۔ ریسکیو 1122 نے جلوس میں زنجیر زنی کرنے والے 161 لوگوں کو موقع پر ہی طبی امداد مہیا کی، جبکہ 3 زائرین کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد اخلاق، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میثم عباس اور ڈی پی او ذیشان رضا نے ضلعی امن کمیٹی کے اراکین کے اجلاس کی صدارت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد اخلاق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت کے مطابق محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، تمام سرکاری اداروں اور ضلعی اور تحصیل امن کمیٹیاں اور منتخب نمائندے ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں، جس کی بدولت امن و امان برقرار رکھنے، مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی، راستوں میں روشنی، صفائی، نکاسی آب سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر صوبہ بھر میں ضلع کی سطح پر مسلسل مانیٹرنگ کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم کیے گئے، جہاں سے حساس جلوسوں مجالس کی بذریعہ CCTV کیمروں سے لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کی گزرگاہوں میں صفائی ستھرائی اور بجلی کی لٹکتی تاروں کی مرمت کر دی گئی ہے۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ نے باہمی مشاورت سے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات عمل میں لائے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میثم عباس، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ ذیشان رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید موسیٰ علی بخاری اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد اخلاق نے کہا کہ محرم الحرام میں غیر ملکی امن دشمن قوتیں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے مذموم ایجنڈا کی تکمیل کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ ایسی قوتوں کے خلاف ہمیں اپنی صفوں میں مکمل اور مثالی اتحاد پیدا کرتے ہوئے
مسلسل چوکنا رہنا ہوگا۔ تمام مسالک کے جید علماء کرام مکمل ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ ساتھ قیام امن کی حکومتی کوششوں کو کامیاب بنائیں۔ کسی بھی شرانگیزی، فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسی تمام قوتوں کے مکروہ عزائم کو ناکام بنائیں گے جو امت مسلمہ کی صفوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا۔ بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ملک لوٹنے والے اپنی فکر کریں، حساب دینا پڑے گا، فارن فنڈنگ میں کچھ نہیں، عمران خان کا دامن صاف ہے۔ حکمران ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ لا کر عوام کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ دور بدل چکا ہے، عوام اصل اور جعلی لیڈر پہچان چکے ہیں۔ صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز خان خٹک کی میڈیا سے بات چیت۔ سب سے پہلی بات ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ صرف عوام کر سکتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ آؤٹ کرتے ہیں؟ اور کیس میں کچھ بھی نہیں، ایک ڈرامہ ہے، انشاءاللہ یہ ڈرامے کا حل نکل آئے گا۔ کوئی میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور کوئی بھی غیر قانونی اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمشنر اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا۔ یہ ڈرامہ جلدی ختم ہو جائے گا، پھر ایک اور ڈرامہ نکالیں گے اور ان کو اپنے گریبان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو ملک کو جتنا لوٹا ہے اس کا حساب دیں۔ عمران خان کو بھول کے اپنا کام کریں۔ دیکھیں، جو ہمارے صوبائی صدور تھے اس وقت، ادھر اسد کیسر تھا، وہاں پر عمران اسماعیل تھے، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہمارا سینٹرل آفس تھا اس سے پیسے جاتے تھے صوبے میں تنخواہوں کے لیے اور دفتر کے خرچے کے لیے۔ پشاور کا میں نے چیک کیا، پشاور میں نہ اس میں ڈونیشن آئی ہے، ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ دفتر کے خرچے کے لیے ہے یا وہاں پر تنخواہوں کے لیے ہے، تو وہ تو نہ ڈونیشن والا اکاؤنٹ ہے۔ تو انہوں نے کرنے ہیں ڈرامہ، کرنے کے ساری زندگی ان کے ڈرامے ہم دیکھتے رہے، یہ ڈرامہ بھی نکل جائے۔ لیکن فوج سے ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، چونکہ حالات ایسے بن گئے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان ختم ہو گیا اور یہ چوروں کے اکٹھے کر کے حکومت بنائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اور ہوتا ہے، انسان کا اور ہوتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، اب ان سب کو پریشانی ہے۔ فوج کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، میرا خود رابطہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اور چیز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی مدد ہے، اسپتال کے لیے اگر انہوں نے اور وہ دے دی گاڑیاں تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے افغانستان کے خلاف بمباری کرنے کے لیے، وہ مسئلہ اور ہے، اور مسئلہ یہ ہیومن ریسورسز کے لیے کوئی مدد کرے، کوئی بھی آئے بغیر ہندو اور یہودی کے، ہم سب کے قبول کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نواز شریف واپس آئے، اس ملک کا ہے، کیوں بھاگا، آئے گا جیل جائے گا، اپنی ضمانت کرا لے گا، ہمیں تو کوئی انکار نہیں۔ ہم تو ہر وقت مقابلے کے لیتا رہے، ہم تو کہتے ہیں نواز شریف آئے 1 to 1 مقابلہ، اور ایک عمران خان اور ایک وہ، کہ پتہ چل جائے سارے ملک میں کہ کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ ایسی چیز میں یہ پھنس گئے کہ وہ نہیں ہوتا کہ نہ چھوڑ سکتا اور نہ پکڑ سکتا، اگر چھوڑتے ہیں بھی مرتے ہیں، اگر چلاتے بھی مرتے ہیں۔ حالات ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ پاکستان کو بچائے اور اللہ پاک ان چوروں سے جان۔ دیکھیے، ہم تب ڈیزالو کریں گے کہ وفاقی حکومت، قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے، سندھ بھی ڈیزالو ہو جائے، بلوچستان بھی ہو جائے، تو ہم تیار بیٹھے، کل کرتے ہم کل تیار ہیں۔ یہی پیغام ہے کہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک یزید نے جو ظلم کیا، جو بربریت کی، جو انسانیت کے خلاف انہوں نے کیا، ہم سب اس پہ مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم بالکل ہمیشہ اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد کرتا ہے، جو مرضی کوئی کرے۔ میں اوپنلی کہتا ہوں کہ میں نے کئی جگہ عمران خان کو دیکھا، ہم نے مخالفت کی، اختلاف کیا، ہم سمجھتے تھے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ جس کی مدد کرتا ہے اس کی کوئی خراب نہیں۔ وہ جو فیصلہ ہے اس کو ذرا پڑھ لیں۔ یہ قانون یہ ہے، اگر کوئی غلط فنڈنگ ہوئی ہے وہ ان کو واپس دینا پڑے گا۔ اس میں نہ عمران خان کی کوئی سزا ہے نہ کسی کی، اس کا قانون یہ ہے کہ اگر غلط فنڈنگ ہو جائے وہ پیسے واپس حکومت کو دینے پڑتے ہیں، اور کوئی اس میں قانون نہیں ہے، نہ کوئی سزا ہے نہ کچھ ہے، ایسے ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہم دونوں راستے اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 130 لوگوں نے استعفے دیے، ہم کہتے ہیں سب کے استعفے منظور کرو اور بائی الیکشن کرا دو۔ اب یہ چوز کر کے کہ 10 کو ہٹا دیں پھر 10 کو ہٹا دیں، ابھی ہم نے بڑا اچھا کام نکالا ہے کہ جتنی سیٹیں خالی ہوگی 100 خالی ہوگی، 100 پر عمران خان کھڑا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان پاپولر ہے یا یہ 11 پارٹی، اور یہ اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے کہا کوئی مراد نہیں لے رہے، نہ تنخواہ لے رہے ہیں، نہ کچھ لے رہے ہیں، نہ کوئی فائدہ لے رہے ہیں، سب کچھ
गलत फहमी है, गलत अफवाह को मराद। हमारे जितने मैंने रिज़ाइन किया कोई 1 रुपये भी नहीं लिया, ना कोई गाड़ी दी, ना मराद लिए, घर भी छोड़ दिए। सिर्फ MNA हॉस्टल है, ये इस्तीफ़ा मंजूर करे तो MNA भी छोड़ देंगे। तो मुझे तो ये पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, और ये क्यों ये खिलाफ हों? जब लोगों ने देखा ये शक्लें, क्योंकि हमारे उस वक्त हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था, महंगाई हो गई, ये हो गई, इमरान खान नालायक है। लेकिन जब ये लोग इकट्ठे हुए, पाकिस्तानी कौम ने, जवानों ने देखा कि ये सारे चोर फिर इकट्ठे, ये फिर आएंगे। जब उन्होंने कहा ये फिर आएंगे, वो खड़े हुए कि हम इसको नहीं आने देंगे। तो ये इमरान खान की अल्लाह की मदद है, तो इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी होगी, अल्लाह करे इलेक्शन हो, 1-to-1 मुकाबला हो, ये सारी पार्टियाँ एक तरफ, PTI एक तरफ, तो फिर मज़ा आएगा इलेक्शन का। फिर इमरान खान को टार्जन है कि बचाने आएंगे। इमरान खान के पास न फंड है न कुछ है। हम अभी भी डोनेशन जमा की। देखो इमरान खान की वज़ीर आला, देखो शहबाज शरीफ ने भी हमारे वज़ीर आला की सिफत की कि वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सैलाब ज़ब्तान के लिए। तो आपको नहीं पता, तो वो सूबे से फंड भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई मसला नहीं। आपको ये भी आप सब नौशहरा के मुझे ये सवाल करते कि सारा पाकिस्तान डूब गया और नौशहरा में एक गिलास पानी भी किसी घर के, नौशहरा ये सैलाब में भी नौशहरा डूबा होता। इस बंदों पर मैंने 13 अरब रुपए लगाए, और अल्लाह का शुक्र है इससे 2010 से भी बड़ा सैलाब आएगा। इसको मैंने 4 फुट ऊंचा रखा है। 2010 4 लाख क्यूबिक फुट पानी यहाँ से गुजरा है। 6 लाख भी आ जाए ना तो नौशहरा इंशाल्लाह एक गिलास पानी इंशाल्लाह। फैसलाबाद से आपको बताते चले, मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक राना वारिस हुसैन तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीज़न का कहना है कि मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन और वर्कर्स से दरख्वास्त है कि पार्टी के लोगों पर तनकीद मत करें, किसी के बारे में नफरत मत फैलाएं। पार्टी के अंदर चंद लोगों की सोच और निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हर वर्कर अपने सीनियर के लिए खड़ा नहीं होगा, अपने सीनियर का हक मर्ता देख कर बोलेगा नहीं और इसको हक लेकर नहीं देगा, तब तक ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने सीनियर की बात नहीं करते, तब पार्टी के कुछ लोग हमारा हक मारने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं इनको तो अपनी पड़ी है, क्योंकि ना इससे हम फ़ायदा उठा लें। पार्टी के तमाम वर्कर्स को मिलकर ये जंग लड़नी होगी। अगर किसी एक आदमी को एक ओहदा मिल जाए और इसकी फैमिली के किसी मेंबर को, तब तक किसी और ओहदे पर नहीं आना चाहिए जब तक पार्टी के बाकी सीनियर वर्कर्स को कहीं और एडजस्ट ना कर दिया जाए। एक ख़ानदान के पास एक ही सीट होनी चाहिए, बाकी सब पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। हमें इन पर तनकीद नहीं, इनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमेशा पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हक लाहौर में बैठे चंद लोगों ने ज़्यादा मारा है। जब पार्टी के वर्कर का हक मरता है तो पार्टी का वर्कर अंदर से टूट जाता है। वो पार्टी वर्कर नहीं, पार्टी टूटती है। इसी वजह से आज मुस्लिम लीग नून कबूल करे कि वो इस तरह से मजबूत नहीं जिस तरह पहले थी। अब सीनियर वर्कर का हक लो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद मिल जाएगा। अपनी ज़ात की जंग से निकली और पार्टी वर्कर का हक और पार्टी वर्कर की इज्जत के लिए जंग लड़ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी है और हमें मिलकर इसको ताकतवर करना है। और यहाँ पे आपको सियालकोट से ही बताते चलें, हाफिज़ मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा ने डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास के हमरा संबड़ियाल में मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को अहम हिदायत जारी की। मुंतज़मीन जुलूस को ज़ाब्ता इखलाक पर कारबंद रहने की भी हिदायत। फैसलाबाद से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ राशिद महमूद की तरफ से 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर महफिल पाक का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बहुत से नात ख्वां हज़रात ने शिरकत की, जिसमें खसूसी मेहमान पीर गुलाम कादर, आसिफ किसाना, मजहर अली शाह, कारी मंजूर, कारी इरफान, कारी बहादुर अली रिजवी, वहीद राना अरसलान और दीगर मेहमान अहले इलाका ने शिरकत की। महफिल में राशिद महमूद के साहबजादे ने भी नाते पाक का नजराना पेश किया और महफिल पाक के बाद लंगर का वसी इंतजाम किया गया। और हारूनाबाद से आपको बताते चले, हारूनाबाद में शहरियों की कसीर तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, जहां पर वो अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और मुरम्मत में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन इस दफ़ा मानसून बारिशों की वजह से कच्ची कब्रें बोसीदा हो चुकी हैं। हारूनाबाद में मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही
شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی اور مرمت کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور کرتے ہوئے فاتح خوانی بھی کرتے ہیں۔ اس محرم الحرام سے قبل ہونے والی بارشوں نے قبروں کو کافی حد تک نقصان پہنچایا۔ بارشوں کے پانی کی وجہ سے کافی قبریں زمین میں دھنس گئی، جن کو شہری مرمت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت مہنگے داموں میں مٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے 9 اور 10 محرم کے ایام میں موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیالکوٹ پولیس آپ کے تحفظ کے لیے کوشاں، تاہم آپ کا تعاون بہتر خدمت میں معاون ثابت ہوگا۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کی بریفنگ۔ اور شرکپور شریف سے آپ کو بتاتے چلیں، شرکپور شریف میں بھی شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شبیہ علم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا صادق ٹھیکیدار کی حویلی، جبکہ شبیہ جھولا حضرت شہزادہ علی اصغر سید نظر علی شاہ کے گھر سے برآمد۔ اس جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہمارے رپورٹر زاہد منیر کی رپورٹ کے مطابق جلوس محلہ احاطہ آبکاری سے نکل کر اپنے مقرر کردہ رستوں سے ہوتا ہوا ڈیرہ ملک حسین علی نور کا سے گزر کر شرکپور کی مرکزی امام بارگاہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے، جس میں 200 کے قریب پولیس اہلکاروں کے علاوہ رینجرز کے جوان بھی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے تمام ضلعی انتظامیہ موجود تھی، جبکہ میونسپل کمیٹی اور محکمہ سول ڈیفنس بم ڈسپوزل کا عملہ اس موقع پر موجود تھا اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی خصوصی ہدایت پر میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی میاں شفقت نے ایس ایچ او چودھری عبداللطیف گجر کے ہمراہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا اور ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ سیالکوٹ سے آپ کو بتاتے چلے، حافظ محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق مشرقی سیداں والی گاؤں میں ماتمی جلوس کے حوالے سے صفائی ستھرائی کا کام جاری۔ سیالکوٹ کے مشرقی سیداں والی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جناب چودھری احسن سلیم بریار ایم پی اے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے صاحبزادہ علی نقی شاہ کے زیر اہتمام گاؤں سیداں والی میں ماتمی جلوس کے راستے کی صفائی اور گلیوں نالیوں کی صفائی کے لیے سیوریج ٹیم بھیجی۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو ساہیوال سے بتاتے چلے، بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پولیس کا محرم الحرام کی سیکیورٹی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کے ساتھ مشترکہ فلیگ مارچ کا مقصد شرپسند عناصر کو یہ باور کرانا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اور پولیس عوام الناس کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں۔ فلیگ مارچ ساہیوال شہر کے بازاروں مارکیٹ سے گزارا گیا۔ ایس ڈی پی او سٹی سرکل مہر محمد یوسف اور رینجرز کے افسران کے ساتھ ساتھ ٹریفک اور ریسکیو 1112 کے اہلکاران نے شرکت کی۔ امن و امان کو برقرار رکھنے اور سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ کا اہم ویڈیو پیغام بھی جاری۔ 9 اور 10 محرم دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے، میاں خالد ارشد کے چھوٹے بھائیوں کی شادی خانہ آبادی کی تقریب مقامی نجی میرج ہال میں انعقاد پذیر ہوئی۔ تقریب میں دوست و احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شادی کی مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ کاروباری حضرات کی بھی شادی میں شرکت۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میاں خالد ارشد ایڈوکیٹ ڈپٹی چیئرمین جیل اینڈ ریفارم کمیٹی ڈسٹرکٹ قصور کے چھوٹے بھائیوں کی شادی میاں محمد طارق ارشد اور میاں اشفاق ارشد کی مقامی ہوٹل میں سر انجام، جس میں کثیر تعداد وکلاء برادری، صدر پتوں کی بار عظیم انور، سیکرٹری پتوں کی بار ملک عبدالجبار، سابقہ صدر میاں دلبر حسین شاکر اور دیگر معززین وکلاء برادری اور سماجی و ثقافتی شخصیات نے شرکت کی اور نئے جوڑوں کو نیک خواہشات کا اظہار کیا۔